لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، ان کو ہدایات بھی دیں، صحائف بھی ان کو دیے، مستقل کتابیں بھی نازل فرمائیں، لیکن اس سارے نظام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل فرمایا اور آخری کتاب نازل کر کے قیامت تک کے لیے پورا ایک نظام حیات، جس کے اندر تمام زمانوں کے لیے بنی نوع انسان کی زندگی کے مسائل کا حل موجود ہے. کسی بھی زمانے میں اللہ کی کتاب قرآن کریم ہمارے مسائل کو حل کرنے سے معذور نہیں ہوگی، بلکہ ہر زمانے میں پوری قوت، پوری دلیل، پورے علم کے ساتھ ہماری رہنمائی کرے گی اور بنی نوع انسان کے لیے وہ خوبصورت راستہ، وہ امن اور سلامتی کا راستہ جو جنت کو جاتا ہے، اس راستے کی نشاندہی کرے گی. جو احوال، معاملات حضور علیہ الصلوۃ سے پہلے امتوں کو پیش آئے، بحیثیت انسان کے وہی احوال حضور علیہ الصلوۃ کی امت کو بھی پیش آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. لیکن واقعات، موقع کی مناسبت سے اللہ پاک ہدایات جو ہیں وہ عطا فرماتے رہے، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی جو خوبی ہے، اس کا چیلنج ہے کہ آئندہ آنے والے واقعات بھی، حادثات بھی، ان کا حل، ان کی نشاندہی اس کے اندر موجود ہے، اور جن کی طرف صرف اشارہ ہے اس کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرما دی. جو بھی حالات قیامت تک پیش آنے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، ان کی مثالیں جو ہیں
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ساری کی ساری تقریباً مکمل ہو گئی۔ آج اگر کوئی شخص اچھائی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے پہلے یہ اچھا کام، یہ اچھی بات کسی نے نہیں کہی۔ ریپیٹیشن ہے، اس کا تکرار ہے۔ کوئی برا کام کرتا ہے تو دنیا میں کوئی گناہ اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو پہلے نہ ہوئی ہو، آج بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے حالات اور واقعات اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے رکھ کے کتاب اللہ کو نازل کیا، اس میں ان کا حل پیش کیا۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نور کی آیات ہے، اور اس کا پس منظر یہی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفصیلی واقعہ ہے کہ ان پر تہمت لگا دی منافقین، بہت بری تہمت لگائی، ان کی عزت اور آبرو پر حرف آ گیا۔ حضور بھی خاموش رہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتی رہیں، لیکن وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں، ان کی پاک دامنی کے اعلان اور اظہار میں قرآن کریم کی 17 آیات نازل کی کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ، ایمان والوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہے، اور پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے صفائی کا اعلان کر دیا، فیصلہ دے دیا۔ تو ان آیات کا پس منظر یہی ہے، لیکن واقعہ تو ایک ہوا، تو تہمت آج بھی لگ رہی ہے، قیامت تک تہمت لگتی رہے گی۔ جھوٹ پہلے بھی بولا گیا، آج بھی بولا جا رہا ہے، اور قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے جو جھوٹ بولتے رہیں گے۔ تو ان معاملات کا اللہ پاک نے بظاہر ایک واقعے کی نسبت سے ایک بات کا اظہار فرمایا، لیکن وہ قیامت تک کے لیے وہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے روشنی ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، دونوں جہانوں میں، یہاں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ بدکاری کا چرچا، برائی کا چرچا، اس کا ابلاغ، اس کی تشہیر، اس کا پھیلاؤ، جو بھی اس کو آگے چلانے والی جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کر کے جو برائی کو پھیلائے گا، بدکاری کو پھیلائے گا، زنا کو فروغ دے گا، زنا کے جو لوازمات ہیں جس کی وجہ سے زنا کا ماحول بنتا ہے، فحاشی کا ماحول بنتا ہے، ان کو پروموٹ کرے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں تو بہت زیادہ ذلیل ہوں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ آخرت پر یقین ہے تو پھر تو اللہ بھی سمجھ آ جاتا ہے اور اللہ کا فرمان بھی سمجھ آ جاتا ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت کریمہ میں نے سورہ اعراف سے تلاوت کی، اللہ پاک نے اس میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لائے یا ایمان نہیں لاتے، شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے۔ اولیاء، ولی، دوست، تو جمع، تو جتنے بھی شیاطین ہیں ہم نے ان لوگوں کا دوست ان کو بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ برے کام کرو۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا،
اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمہ وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔ خیر اور شر کی جنگ جو ہے، یہ تصادم، یہ روز اول سے ہے، روز اول سے ہے۔ یعنی جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنت میں ان کو مسکن دیا، اما حوا علیہ السلام ان کو ان سے پیدا کیا، جوڑا بنایا، تو شر یعنی ابلیس کا وجود، شیطان کا وجود اس وقت بھی موجود ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی طرف اس کو رخ کر کے کہا کہ سجدہ کرو۔ تو اصل میں آدم کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ اللہ کو تھا، جہت اللہ کی طرف تھی اور سامنے آدم تھے، اور جب اللہ کا حکم ہے کہ یہاں اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو تو یہ امر الہی ہے، اللہ کے امر کو سجدہ ہے، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس کی پاداش میں وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ تب سے خیر اور شر کی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، کائنات مارے سے وجود میں آئی، اور قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی، اور اس جنگ کا خاتمہ قیامت کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ضدیں ہیں ایک دوسرے کی، اسی سے اصل کی پہچان جو ہے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ سچ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ اس کی ضد ہے سچ کی۔ تو جب سچ جھوٹ سے ٹکراتا ہے، وہ پوری قوت سے ٹکراتا ہے، اپنی دلیل سے، روشنی سے، علم سے، طاقت سے وہ ٹکراتا ہے، تو وہ جھوٹ پر غلبہ پا لیتا ہے، غالب آ جاتا ہے، اس کو فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یوں سچ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسلام ہے مقابلے میں کفر ہے، تو اسلام اپنے عمل سے، اپنی قوت سے، اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی سچائی سے وہ ٹکراتا ہے کفر سے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کفر سے ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ ہے، یہ تصادم ہے، مقابلے پر پورا نظام ہے۔ ہم حج کر رہے ہیں، یہ پورا تصادم ہے کفر سے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ پورا تصادم اور ٹکراؤ ہے نظام کفر سے، نظام باطل سے۔ تو اللہ کے یہ احکام پوری قوت کے ساتھ دنیا کے اندر رائج ہیں، جاری ہیں۔ جہاں بھی کوئی مسلمان ہے، جیسا کیسا بھی ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ تو یہ حق کا جو غلبہ ہے، یہی باطل کی پہچان اور شناخت کراتا ہے، اور باطل کا مغلوب ہونا جو ہے وہ حق کی شناخت کراتا ہے۔ تو روز اول سے یہ تصادم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ پاک نے کچھ تھوڑا سا اس کا قصہ بھی بیان فرمایا، وہ چل رہا ہے سورہ اعراف میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فرمایا کہ اے اولاد آدم کی، ہم نے اتاری تم پر پوشاک، لباس جو ڈھانکے تمہاری شرمگاہیں، اور اتارے آرائش کے کپڑے، اور لباس پرہیزگاری کا وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما
عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا قبیلہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اب یہ تصادم شروع ہوا کہ اے اولاد آدم کی، اللہ مخاطب کر رہے ہیں، نہ بہکائے تم کو شیطان جیسا کہ اس نے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے، اتروائے ان سے ان کے کپڑے تاکہ دکھلائے ان کو شرمگاہیں ان کی، وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کی قوم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے کر دیا شیطانوں کو رفیق ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ماحول جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، آپ آغاز میں چلے جائیں کہ یہ تصادم جنت سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور کسی سزا کی صورت میں نہیں آئے، اللہ نے اسباب بنائے، غلطی ہو گئی، نسیان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مخلوق بھول سکتی ہے، خالق نہیں بھولتا، پاک ہے وہ تمام عیوب سے۔ تو شیطان کے ساتھ جو تصادم ہے، جو ٹکراؤ ہے، اس کے نتیجے میں ایک ایسا کام ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس سے منع کیا گیا تھا، ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے استغفار کیا اس پر۔ یہ دوسرا جو عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب اللہ کے بندے سے بھول میں ایک عمل ہو گیا، گناہ نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، بھول گئے، اللہ یہی فرماتے ہیں نسیان ہو گیا ان کو۔ شیطان نے اپنا وسوسہ جو ہے وہ ان کے دل میں ڈالا، اور یہ قوت بھی اللہ نے اس کو دی تھی، وہ دھوکہ کھا گئے۔ لیکن دھوکے سے خبردار ہونے کے فوراً بعد استغفار ہے، اللہ سے معافی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، نسیان ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے معاف بھی کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی سزا کے طور پر ان کو زمین پر اتارا اور معافی نہیں دی کہ نیچے جاؤ، پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ زمین پر اتارا اور اپنی نیابت، نبوت و رسالت عطا فرما کے دنیا پر بھیجا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں آئے ہیں، قوانین ہیں، اب ان کی اولاد آگے چلی ہے۔ تو جیسے جیسے حالات آتے چلے گئے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے، حالات کے مطابق قوانین، حالات کے مطابق نظام، احکام وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جیسے جیسے مخلوق بڑھتی رہی، ان کے مسائل ظاہر ہوتے رہے، اللہ کے احکام بھی ساتھ ساتھ آتے رہے۔ یہ ارتقاء ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے جب آخری نبی کے طور پر، تو اللہ نے وہ پچھلے بھی سارے مسائل جو ہیں ان کا حل، آپ کے زمانے میں جو مسائل تھے ان کا حل، اور قیامت تک آنے والے جتنے واقعات، جتنے مسائل، جو کچھ پیش آنا ہے، جو حالات ہیں، ان کا حل قرآن کریم کی صورت میں آپ کو عطا فرما دیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلوں کا علم بھی عطا فرمایا اور آخرین کا علم بھی عطا فرمایا۔ سابقہ تمام انبیاء کے علوم، ان کی عبادات اور وہ جتنی بھلائیاں اور اچھائیاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے باخبر بھی کیا گیا، ان علوم سے عطا کیے گئے، اور ان کی ذاتی جو ایک حیثیت تھی، جو ایک تفرد تھا، وہ ایک مستقل اپنی جگہ ہے کہ سرور انبیاء، تمام انبیاء اور رسول کا سردار بنا کر، امام بنا کر اس دنیا کے اندر آپ کو مبعوث کیا گیا، اور آپ کا ذاتی علم الگ عطا کیا گیا، اور آخرین جو آئندہ آنے والا علم ہے اس سے بھی باخبر کیا گیا۔ تو علم کامل ہو گیا، حالات سے بھی باخبر کیا گیا۔ آج جو حالات پیش آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی بڑی وضاحت ہمیں ملتی ہے۔
اس قدر وضاحت کے ساتھ آپ نے احوال کو بیان فرمایا ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک علم قرآن کا مجھے عطا کیا گیا اور ایک اس کے برابر اور علم مجھے عطا کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، جس کو قرآن نے حکمت کہا ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ جو متشابہات ہیں ان کو کھولا ہے، محکمات کو کھولا ہے۔ حضور مبین بھی ہیں کہ بات کو کھولنے والے، بیان کرنے والے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو لوگوں کے لیے نازل کیا گیا آپ پر اس کو کھول دیں، واضح کر دیں، کوئی شک شبہ ابہام باقی نہ رہے۔ قرآن کا ہر حکم جو ہے وہ آپ کی زبان مبارک سے بھی ظاہر ہو جائے اور عملی طور پر بھی اس کا نفاذ ہو جائے، امپلیمنٹیشن ہو اس کا نفاذ ہو، اور اس کی مثال جو ہے وہ دنیا کے اندر قائم ہو جائے، تاکہ آنے والے زمانوں میں یہ واقعات پیش آئیں گے نا۔ شراب پی گئی تو درے لگے ہیں، چوری کی گئی تو ہاتھ کٹے ہیں، زنا ہوا تو سنسار کیا گیا ہے، قتل ہوا تو قصاص لیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے واقعات پیش آ چکے۔ اب کوئی ایسی نئی ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے کہ جو کوئی لے کر آئے گا اور ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے کوئی نیا فکر، کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا راستہ، کوئی نیا نظام جو اس پورے نظام کو فارغ کر دے گا کہ یہ پرانا ہو گیا، یہ فرسودہ ہے، اسلام نعوذ باللہ فرسودہ ہو گیا، اس کو چھوڑیں، ہم آپ کو اس کی جدید تعبیر پیش کرتے ہیں۔ تو جدید تعبیر کو ہم جاہلیت جدیدہ کہتے ہیں۔ ایک جاہلیت قدیمہ تھی نا، کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی تمام رسموں کو میرے قدموں تلے روند ڈالا ہے، ان کو فنا کر دیا ہے، دین غالب ہو گیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا، اس لیے ہم نے بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے اپنے رسول کو کہ وہ ہمارے دین کو غالب کر دے، اس کو کھول دے، واضح کر دے، اس کا نفاذ کر دے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی نظام ہے فک کل نظام، ہر نظام کو ختم کر کے اس امن سلامتی والے نظام دین اسلام کو نافذ کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کر دیا، نقصان کم سے کم کیا ہے، جانی نقصان کم سے کم، مالی نقصان کم سے کم، اور نفع وہ عطا فرمایا کہ قیامت تک انسان جو ہے وہ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے، دین اسلام سے قیامت تک۔ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ تو حالات جو اس وقت تھے آج بھی پیش آ رہے ہیں۔ آج ہم جن قوموں کی نقالی کر رہے ہیں، جن کے نظام سے ہم متاثر ہو گئے ہیں، صرف متاثر ہی نہیں ہم مرعوب ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس میں غور و فکر ہی نہیں کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، اس میں غور و فکر ہی نہیں کیا۔ ہم نے آپ کے تیار کیے ہوئے معاشرے کے ان قدسی صفت انسان، صحابہ اور صحابیات، ان کی سیرتوں اور ان کے ایمان کے قولی اور عملی اظہار کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، جس کو ہمارے لیے مثال بنا کے اللہ نے پیش کیا ہے کہ یہ مثال ہے، یہ سوسائٹی ہے، ماڈل ہے، یہ ماڈل ہے تمہارے لیے سوسائٹی، اور قیامت تک کے لیے تو یہ ماڈل ہے۔ اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کے معاملات، قیامت تک یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ الحمدللہ۔ اور ان اعمال کے اظہار اور اس کی دعوت کے نتیجے میں جو سوسائٹی تشکیل پائی ہے وہ صحابہ اور صحابیات کی ہے۔
مکمل ہو گیا سب کچھ۔ تو احوال تو پیش آئے۔ آج کے دور میں ہم جب ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے، ہم کسی اور طرف رابطہ رکھیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ جدھر دیکھ رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اسی سے متاثر ہوں گے۔ اور اگر ہم پیچھے پلٹیں تو دیکھیں کہ کیا اس دور میں مادی طور پر ترقی یافتہ قومیں نہیں تھی؟ اس وقت سپر پاورز نہیں تھی؟ موجود تھی۔ ایک طرف روم تھا، ایک طرف ایران تھا۔ رومن امپائر دنیا کے مغربی ممالک جو ہیں ان پر قبضہ کرتے تھے یا اپنے پپٹس وہاں بٹھاتے تھے حکمران، اور ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے، بدماشی کرتے تھے۔ اور پرشین امپائر جو ہے یہ دنیا کے مشرقی ممالک پر اس پر حکومت کرتے تھے، ان کو اپنا غلام بناتے تھے، ان سے زبردستی پیسے وصول کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں اس وقت، سپر پاور تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یعنی ریاست بھی نہیں تھی، ریاست بھی نہیں تھی، اور ان کے مقابلے میں اتنی فوج بھی نہیں تھی، چند ایمان والے تھے۔ اور وہ وسائل جو دنیا کو فتح کرنے کے یا دنیا کے ساتھ لڑنے کے اور اس کو رون ڈالنے کے، تباہ و برباد کرنے کے، وہ وسائل بھی نہیں تھے جو ان کے پاس تھے۔ سائنسی ترقی میں وہ چل رہے تھے، آگے جہاز بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، بحری جہاز تھے رومن امپائر کے پاس، بحری قوت تھی وہ، لیکن اتنی بڑی قوت نہیں تھی کہ تھوڑا بہت انہوں نے یہ نظام کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دین کی دعوت پہنچائی ہے، پہلے دین کی دعوت گئی ہے کہ یہ سلامتی کا پیغام ہے، یہ امن کا پیغام ہے، ہم سب اس دعوت کو قبول کر لیں تو ہم بھائی بھائی ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا خیال ایسے کریں گے جیسے ایک بھائی دوسرے کا خیال کرتا ہے۔ یہ دعوت پہنچائی، اور جب انہوں نے اس دعوت میں رکاوٹ پیدا کی تو پھر آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور جو وسائل اللہ عطا کرتے گئے ان وسائل کو استعمال کیا، ان پر بھروسہ نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا ان پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ کافی ہے مجھے اللہ۔ آپ فرما دیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو دیکھ۔ تو ہمارے پاس یہ نمونہ بھی موجود ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ پھر روم بھی فتح ہوا، پھر ایران بھی فتح ہوا، ان سپر پاورز کو شکست ہوئی، اور روم پر جو حملہ ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام، وہ صحابہ تو وہ حضور کی غلامی کو ہی اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے کہ اس سے بڑی اور کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ تو اس دور میں انہوں نے رومن امپائر کے مقابلے میں جو بحری بیڑا تیار کیا، اس میں 400 جہاز تھے اس بیڑے کے اندر، اتنے اس کے پاس بھی نہیں تھے، اور حملہ کر کے روم کو فتح کر لیا۔ اور حضور علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کا جو پہلا گروہ، پہلی جماعت جو بحری جہاد کرے گا، وہ سارے کا سارا وہ گروہ، وہ جماعت جو ہے وہ جنتی ہے، ان کی بخشش کا اعلان ہے، مجھے اللہ نے بتلایا ہے۔ حضور فرماتے تھے میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب کی سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو بیدار ہوئے تو تبسم فرمایا۔ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا، آپ تبسم فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ دیکھا مجھے اللہ نے دکھایا کہ میری امت کی ایک جماعت جو ہے بحری جہاد کر رہی ہے، اور اللہ نے بتلایا کہ یہ سارے مغفرت یافتہ ہیں۔ پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر تبسم فرمایا، اور پھر انہوں نے سوال کیا تو پھر کہ یا رسول اللہ آپ کیا دیکھا؟ فرمایا کہ جو قسطنطنیہ مدینۃ قیصر یغزون مدینۃ قیصر مغفور اللہ، کہ جو قسطنطنیہ کو، یہ ترکی کا علاقہ جو ہے، جو اس کو فتح کرے گا، اللہ نے مجھے دکھایا ہے، وہ سارا کا سارا گروہ، ساری جماعت بخشی ہوئی ہے۔ تو سیدہ ام حرام نے، دیکھیں اللہ کا نبی ہر اعتبار سے پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے درمیان اللہ ان کو کھڑا کرتے ہیں کہ کسی بھی لحاظ سے
وہ مخلوق سے کم نہیں ہو سکتے. مخلوق ان کے سامنے ہیچ ہوتی ہے ساری. علم، اخلاق، پیش گوئی، سابقہ، موجودہ، آئندہ، جو پوچھنا ہے پوچھو. اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ بتلاتے چلے جاتے ہیں. کسی سے پڑھتے نہیں، کسی سے پوچھتے نہیں اور کسی سے کچھ سیکھتے نہیں، لیکن جو فرماتے ہیں وہ امر ہے، ہر زمانے کے لیے امر ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو روم والا جہاد ہے اس میں موجود ہوں گی؟ فرمایا تو اس میں موجود ہے. تو سو کر دوبارہ اٹھے تو پھر جب قسطنطنیہ کے جہاد کی بات ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ اس میں بھی میں موجود ہوں گی؟ فرمایا نہیں، اس میں تو نہیں ہے. پریشان ہو گئی. تو اس کی جو عملی کیفیت سامنے آئی کہ روم کے جہاد میں سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، گھوڑے سے گری اور اس میں شہید ہو گئی. اور اس کے بعد جو دوسرا جہاد ہوا ہے قسطنطنیہ کا، یہ حضور علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوا. تو وہ زندہ ہوتی دنیا میں تو اس میں شریک ہوتی. نے فرمایا اس میں تو نہیں ہے، تو پہلے ہی جنت میں چلی گئی. تو نبی علیہ السلام نے سارے احوال سے امت کو باخبر کیا ہے. اب ان آیات کی روشنی میں آج کے حالات کا جائزہ لے لیں. جو فحاشی ہم پھیلا رہے ہیں، جس طرح ہم ان قوموں سے متاثر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو رشتے بنا دیے، بھئی یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے. یہ مقدس رشتے ہیں صاحب، بڑے بڑے عظیم الشان رشتے ہیں. جو اس میں شرم ہے، جو حیا ہے، جو عظمت ہے، اللہ اکبر، جو اس میں محبت ہے، کمال ہے. لیکن انسان نے کوئی محنت کر کے، شیطان نے جب اس کو راستے پر لگایا تو اس نے کہا کہ کچھ اور بھی رشتے بنانے چاہیے. تو ہم فرینڈ شپ میں آ گئے. فرینڈ شپ میں آ گئے. یہ گرل فرینڈ ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے، ہم اس میں آ گئے. اور یہ ہم ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، بسنت منا رہے ہیں. کمال ہے. ویسے آج ہمیں ہدایات آتی ہیں، ہمارے محکمہ پولیس کی طرف سے میسج آتے ہیں. ان کی بڑی مہربانی ہے کہ دینی معاملات میں آج کل علماء کی رہنمائی انہوں نے شروع کر دی ہے. اور آئندہ ہم انشاءاللہ انہی سے قرآن و حدیث سمجھا کریں گے اس سوسائٹی کو دین کے راستے پر ڈالنے کے لیے. میسج آتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. دوسرے الفاظ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے منافرت انگیز تقریر کی زد میں کہیں نہ آ جائیں. تو ہم تو بھئی داعی لوگ ہیں، ہم نے نفرت پھیلانے والے نہیں. ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو بتائیں کہ بسنت نہ منائیں، یہ ایسی ڈور نہ بنائیں. وہ جی گلے کٹتے ہیں، وہ بھئی آپ ہی تو حکم جاری کر رہے ہیں کہ ہم منا کے رہیں گے، ہم ناچ کے رہیں گے. اور جب دو چار مر گئے تو پھر آپ کہتے ہیں جی اب نہ کریں. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں بھئی نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے، شیطانی کام ہے. تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہم. آپ ویلنٹائن ڈے تو نام ہی عجیب و غریب ہے، زبان پہ نہیں چڑھتے، ایسے خبیث قسم کے نام ہیں. آپ وہ منانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ فرینڈ شپ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، دیں فروغ اس کو. اس سوسائٹی کے اندر جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس کو فروغ دیں، اور جتنا آگے جا سکتے ہیں جائیں، تاکہ لوگ ان کی بہنوں سے، ان کی بیٹیوں سے دوستی کریں. ضرور آگے جانا چاہیے اور اس کو پوری قوت سے منانا چاہیے. تو ہمیں تو ہماری طبیعتوں کے ساتھ، ہمارے عقیدے کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا. ہمارے اخلاق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی اس سے کوئی میچنگ نہیں ہے. اس کی بالکل نہیں ہے. اور اس کے لیے اس فحاشی اور عریانی سے بچنے کے لیے ہمیں روزانہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کا حکم فرمایا ہے. یہ اتنا خوفناک فتنے ہیں یہ فحاشی اور عریانی. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے روکتی ہے فحاشی سے، برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ تو جنگ چل رہی ہے. نماز پڑھیں گے تو روکیں گے، رک جائے گی، بالکل رکے گی. نماز پڑھیں گے تو ماں کا احترام بھی دل میں آئے گا، اس کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. نماز پڑھیں گے تو ہمیں
اپنی بہنوں، ان کی محبت، ان کا تقدس، ان کی عزت، اس کی حفاظت کا جذبہ بھی دل کے اندر پیدا ہوگا۔ بیٹیوں کی عزت و حرمت، ان کی حفاظت، اس کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، غیرت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اپنی بیویوں کی عزت و آبرو کی حفاظت، اس کا جذبہ پیدا ہوگا، فحاشی دور ہوگی۔ نماز کہتے ہیں روکتی ہے، آپ کو نہیں پڑھتا تو ہم تو دعوت دینے والے ہیں، اور ان میں نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی کو نماز پڑھوائیں گے۔ نہ زبردستی کو جنت میں جا سکتا ہے، نہ زبردستی کو جہنم میں جا سکتا ہے، اپنے اپنے اعمال کے ساتھ ہی جائے گا۔ ہم تو دعوت دینے والے ہیں، راستہ بتانے والے ہیں، بتائیں گے۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، اس کے نتائج بھی سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں شمار کیا جائے گا جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا۔ مشابہت آپ عقائد میں اختیار کر لیں، اعمال میں اختیار کر لیں، تہذیب میں اختیار کر لیں، آپ انہی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو اللہ انہی میں سے اٹھائے گا، انہی میں شمار کرے گا۔ اس لیے آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دیا۔ اور ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو دین کا امتیاز ہے، اسلام کا امتیاز ہے، خصوصیت ہے۔ فرمایا بے شک ہر دین کی کوئی خاص خصلت ہوتی ہے، اس کی فطرت، اس کا مزاج، اس کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت، وہ پہچان حیا ہے۔ حیا ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے نا کہ اپنی آنکھیں نیچی کر لو، لیکن ہم تو دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے مجھے وہ بڑا عجیب جملہ ہے، مجھے یاد آ گیا۔ مفکر احرار چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا، وہ شیطان کے غلبے کی انتہا ہے۔ یہ فرمایا کہ جب پردہ حیا پھٹ جائے، جب پردہ حیا پھٹ جائے تو نظر باز کی آنکھ ماں بہن کے حسن کا جائزہ لینے سے بھی نہیں چوکتی۔ تو کیا یہ نہیں ہوا اس سوسائٹی کے اندر؟ جب آپ حیا کو ختم کر دیں گے، شرم کو ختم کر دیں گے، آپ مطلب پتہ نہیں کون سی لبرل سوسائٹی اس ملک کے اندر آپ اس کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ انتہا کر لیں، آپ جائیں جس طرف جانا چاہتے ہیں۔ فقض ما انتقاص، آپ جتنا جا سکتے ہیں آپ سفر کریں، آگے جائیں، لیکن ہمیں مت گھسیٹے، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں، یہیں رہیں گے مسجد میں۔ مسجد سے تعلق ہم نہیں ختم کرنا چاہتے۔ خبریں چھپتی ہیں، بیٹے نے ماں کو بے آبرو کیا، بھائی نے بہن کو آبرو کیا، باپ نے بیٹی کو بے آبرو کیا۔ قوم بھول جاتی ہے، قوم کا حافظہ بہت طاقتور ہے، بھول جاتی ہے قوم، خبریں چھپتی ہیں، لیکن بس ہم ایک نظر دیکھتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ کہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر معاشرہ یہاں پہنچتا ہے۔ اسلام تو ہمیں ان حدود پر کھڑا کرتا ہے کہ جہاں شرم ہے، حیا ہے، اخلاق ہیں، اقدار ہیں، اچھے رویے ہیں، حسن معاملہ ہے، ہر چیز کے اندر ایک حسن ہے، ایک توازن ہے اس کے اندر، وہاں کھڑا، ان حدوں پر اسلام ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ تو آج ان حدود کو توڑا جا رہا ہے، پوری قوت سے توڑا جا رہا ہے۔ یہ جن اقوام کے کلچر کے طور پر یہاں قبول کرایا جا رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، وہ خود اس سوسائٹی سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ پڑھے ان کے آرٹیکل، وہاں بھی جو عقل شعور رکھنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اس پہ کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی کمارہ نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت، برباد ہو گئے ہیں ہم۔ انتہا تو یہی ہے نا کہ آپ اس سے آگے کہاں جائیں گے کہ سال میں ایک مرتبہ پتہ نہیں کون سا ملک ہے، وہاں قوم جو ہے وہ کپڑے اتار کے فطری لباس کے اندر وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکال کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔
اینڈ ہو گیا نا، اب کیا کہاں جانا ہے؟ اس سے آگے کہاں جانا ہے؟ آپ نے اتنی ترقی کر لی تو یہاں یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، آپ کر لیں۔ ہم اپنی اولاد کو بچائیں گے، اپنے بھائیوں کو بچائیں گے، اپنے دوستوں کو بچائیں گے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بچائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے بھائیوں کے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تباہی کا راستہ، آپ جانا چاہتے ہیں، گو ایٹ، جائیں۔ ہم طاقت سے آپ کو نہیں روک سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، اقتدار آپ کے پاس ہے، ہتھیار آپ کے پاس ہیں، فورسز آپ کے پاس ہیں، آپ جو چاہیں ان کے ذریعے کرتے رہیں۔ ہم تو یہی بول سکتے ہیں، لوگوں کو باخبر کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی گلا دبا دو گے تو یہ اللہ کا قرآن جو ہے نا، یہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھنے والے اللہ کسی اور لوگوں کو پیدا کر دیں گے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہوں گے، اس کو سنانے والے اور آ جائیں گے، اس کی آواز بند نہیں ہوگی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور دعوت جو ہے اس کی آواز بند ہوگی، وہ چلتی رہے گی۔ دین یہی ہے۔ آج خود وہ ان کی رپورٹس آ رہی ہیں، یا آج بھی اخبار میں تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس دین کو قبول کیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے، اور وہ کرسچنز کی تعداد کم ہو رہی ہے، اس لیے کہ کرسچن جو ہے وہ تبلیغ کے قائل ہیں، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جیوز یہودی اس کے قائل نہیں ہے، وہ بائی برتھ یہودی ہوتا ہے، تو یہ قبول کر رہے ہیں، ہندو قبول کر رہے ہیں، سکھ قبول کر رہے ہیں۔ یورپ کے اندر آئندہ برسوں کے اندر سب سے زیادہ لوگ جو ہوں گے وہ اسلام قبول کرنے والے ہوں گے، ان کے اپنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اسلام کو نہیں روک سکتے آپ، کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام کو، بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں پورا اطمینان ہے، اسلام کو کچھ نہیں ہونا، ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اس کو خطرہ ہے، ہماری اولادوں کے ایمانوں کو خطرہ ہے، ہمارے خاندان کے لوگوں کے ایمانوں کو خطرہ ہے، ایک مسلم سوسائٹی، ایک مسلم ملک کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کے ایمانوں کو خطرہ ہے، اس کو بچانا ہے۔ بھائی ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک جہاد میں ایک صحابیہ ہیں سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ معلوم کرنے کے لیے آئیں بیٹے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ کیسا ہے، کہاں ہے وہ، تو پتہ چلا کہ شہید ہو گیا، تو وہ شہادت کا رتبہ درجہ میرا بیٹا کس حال میں معلوم کرنے کے لیے آئیں۔ تو جب وہ آئیں تو ان کا چہرہ جو ہے نا وہ ڈھانپا ہوا تھا، اس پر نقاب تھا، تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ بیٹے کی شہادت کی خبر، موت کی خبر، تو مائیں تو حواس کھو بیٹھتی ہیں، تو اس حال میں بھی اپنا چہرہ جو ہے تو نے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا قتل نہیں ہوئی۔ یہ ہے وہ تربیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئی، یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ کردار جو حضور علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے اندر جو کردار زندہ ہوا۔ تو حضور کی تعلیم آج بھی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، طاقتور ترین حضور علیہ السلام کی تعلیم، سنت، اخلاق، اعمال، اسوہ پوری قوت کے ساتھ ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے، اس سے وابستہ ہو جائیں گے ہم طاقتور ہو جائیں گے، اور اس کو اگر مکہ اور مدینہ والے بھی چھوڑ دیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ سیدھا سیدھا معاملہ ہے، کوئی مطلب دو اور دو چار والی بات ہے۔ مکہ اور مدینہ والے بھی اگر قرآن اور سنت اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، دوسرے کلچر سے وہ مرعوب ہو جائیں گے، لیکن دین باقی ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ باقی تم محنت کرو، آزادی ہے تمہیں۔ ہم وہ آزادی لینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، ہم اس آزادی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، دین کی دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔